إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ لاہور کا نوری بوری بابا کوڈا بابا، وہ کوڈا ہو کے چلتا ہے، اس کے سامنے قوال بیٹھ کے کہتا ہے لوگ کی عرشاں اٹھتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوگ اللہ کو عرشوں پہ ڈھونڈتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ لاہور کے اندر پیر نوری بوری والا، اس کی اوٹ میں اصل میں اللہ آ کر بیٹھا ہے۔ میں ایسے مجرموں سے صرف عقل کا ایک ہی سوال کرتا ہوں، میرے سچے رب نے تمہارے رب کو کوڈا کیا ہوا ہے، یہ کمر کس نے جھکائی ہے؟ بولو، ناراض تے نہیں ہو؟ یہ کوڈا کس نے کیا نوری بوری والے کو؟ اللہ نے، سچے رب نے۔ ہم کہتے ہیں اس کو رب کہنے والوں اور کسی کا کام نہ کرواؤ، اس سے کو اپنی کانڈ سیدھی کر لیں، یا عمران بھائی سے رابطہ کرنے کو تشریح سے کمر ملتی ہو تو لا کے اس بابے کو لگا دیں۔ تم نے اس کو رب مانا، اس کو رب کہا جو اپنے جسم کا مالک نہیں، اور اصحاب کہف اہل ایمان آواز لگا رہے ہیں فقالوا ربنا، ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الہا، ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ کہہ سکتے؟ اور اگر ہم کہیں گے تو پھر ہم نے بہت بری بات کہی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، آج اہل توحید یہی اعلان کرتے ہیں، اہل الحدیث یہی اعلان کرتے ہیں، ہماری زبانیں کاٹی جا سکتی ہیں، گردنوں کو جسموں سے الگ کیا جا سکتا ہے، اہل حدیث کی زبان سے کسی اور کی الوہیت اور ربوبیت کا نعرہ نہیں لگوایا جا سکتا۔ یہ کہنے والے جو مرضی کہہ لیں، یہ علی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم علی اور نبی کو اللہ نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اللہ کا پیارا ضرور مانتے ہیں، اپنے لیے رہبر اور رہنما ضرور مانتے ہیں۔ کبھی نوری بوری کے در پہ گرنے والوں، کبھی نوشو پاک کے در پہ گرنے والوں، کبھی مردے حجویری کو داتا کہنے والوں، کبھی انڈیا کے کسی بابے کو غریب نواز بندہ نواز کہنے والوں، بتاؤ یہ 2500 رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ جو ایک رب پہ راضی ہو جاتا ہے وہ در در کے دھکے، اور جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ در در کے دھکے کھاتا ہے۔ اس کو پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے، پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے۔ 12 کو اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، 12 کو چھوٹا سا، دیکھا ہے میں نے، وہاں پوجنے والوں کو کسی بابے کی قبر نہیں ملی، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں۔ مشرکوں کو کچھ نہ ملا، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا تھا اور اسی پہ بورڈ لگا دیا پیر کھمبے شاہ، اور اسی پہ دھاگے باندھ دیے، ٹاکیے باندھ دی، تعویذ باندھ دیے۔ میں کہا جی نہیں، پاکستان جی لوڈ شیڈنگ ہوندی، یہی کھمبے شاہ کروا ہے، یہ تھلو تھلو ساری بجلی انڈیا سپلائی کر رہے ہیں، انہوں پھاڑ رہے ہیں۔ تمہیں پوجنے کے لیے کچھ نہ ملا تو لوہے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں تم نے بنائے ہوئے، تمہارے باپوں نے بنائے ہوئے نام ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ پھر کہیں بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ نام ہے جو تم نے گھڑ لیے، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ نام گھڑ کے پوجنے کا سلسلہ پرانے مشرکوں سے چل رہا ہے، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہاں فرق ہے، آج کے دور کا مشرک اتنا پاگل ہے کہ اسے چج کے نام بھی نہیں ملتے۔ پرانے مشرکوں کو نام چج کے مل جاتے تھے، آج کے مشرکوں کو نام بھی چج کے نہیں ملتے۔ چند نام میں آپ کو بتاؤں جو مزارات کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ذرا میرے ساتھ رہیے اور ان بورڈوں کو دیکھیے۔ بابا جی پیپسی والی سرکار، بابا جی پیپسی والی سرکار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت بابا شادی شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک موقع پر کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، یہ شادی واسطے شہید ہویا ہے یا شادی تو بعد بڈی دے ہاتھوں شہید ہویا ہے؟ یہ کس کے ہاتھوں شہید ہوا؟ شادی کروانے کے لیے یا شادی کروا کے شہید؟ ایک اور پیر ہے دربار عالیہ حضرت گراڑے والی سرکار، میں ہاتھ باندھ کے علماء قبوریوں سے پوچھتا ہوں گراڑے والی سرکار کا ترجمہ تو کر دو۔ یہ کیڑی زبان دا لفظ ہے حضرت گراڑے والی سرکار؟ قبر پرستو ذرا اس کا ترجمہ تو بتا دو۔ پیر لال شاہ کی قبر پہ بورڈ لگایا ہوا، دربار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا منع ہے۔ تم نے اس کو کعبے سے بھی بڑھا دیا، کیوں جی؟ کعبہ شریف کسی کے لیے کھل جائے تو خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟
خوش نصیب ہے جب کعبے کے اندر داخل ہوگا. 4 دیواریں ہیں نا, کانڈ باہر چھڑ کے جائے گا, نہ لے کے جائے گا, ساتھ لے کے جائے گا, تو ایک دیوار کو تو پشت ہوگی. بڑا گستاخ ہے, کعبے کو پشت کر رہا ہے. کہتا کعبے کو پشت ہو جائے خیر صلی اللہ, پیر کی قبر کو پشت نہیں ہونی چاہیے. بابا جی طوطا سائیں سرکار, طوطا سائیں کا جس کا بچہ نہیں بولتا, پیر طوطے شاہ کی قبر پہ لا کے نمک چٹا دو, ٹائیں 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 کرتا ہوا جائے گا, بس پیر طوطے شاہ ہو گیا. تمہیں بندہ نہیں ملا پوجنے کے لیے, طوطے کو پوجنا شروع کر دیا. لاہور کا بڑا مشہور پیر ہے, پیر گھوڑے والا, گھوڑے شاہ. ایک اور حضرت ہے کاما والی سرکار, کاما والی سرکار, اس کے نزدیک سب سارے کوے اکٹھے تھے. بابا جی بیٹھا ہوا, اور بابا جی نے بڑی مشکل سمال سائز کا, پین پر نہیں کہہ سکتا, لنگوٹ باندھا ہوا ہے, باقی سارا ہی ننگا ہے. سجے کھبے سارے اس کے کوے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قوال اس کاما والی سرکار کی شان کیسے بڑھاتا ہے, اللہ کے علاوہ اسے کیسے پوچھتا ہے. کہتا کاما والی سرکار آگے بندے تیرے, عرس لگا لوگ آئے, اور یہ مشرک کہہ رہا ہے اے کاما والی سرکار یہ جتنے آئے ہیں یہ تیرے بندے ہیں, رب کے بندے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کاما والی سرکار آگے بندے تیرے, سونیا ایک کوئی چاہتی مار دے, کم بن جان گے میرے, تو ایک دفعہ میری طرف دیکھ لے, میرے سارے اڑے میں کام ہو جائیں گے. یہ مرید اللہ کے بندے بننا پسند نہیں کرتے, مردوں کے بندے بنتے ہیں. اور مردہ بھی وہ جو اپنا استنجا نہ کر سکا, جو غسل اور کفن نہ کر سکا, جس کو لوگوں نے ننگا کر کے نہلایا. حضرت بابا پیر اٹ سرکار, لاہوری کے اندر میں نے ایک اور مزار دیکھا, پیر اٹ سرکار, اس کو کوئی اور نام نہیں ملا, پیر اٹ سرکار. کاما والی سرکار کے بندے اس کی قبر پہ آ کے مزید کیا کہتے ہیں, بڑی اونچی شان تیری سونے رودے والیا, تیری قبر بڑی خوبصورت ہے, تیری شان بڑی اونچی ہے. اللہ کے لیے سنیے گا میرے جملوں کو, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو علماء سو نے گمراہ کیا کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا, امت سے شرک اٹھا لیا گیا, شرک والا معاملہ ختم ہو گیا, وہ اس کاما والی سرکار کے بندے کی قوالی سنے. بڑی اونچی شان تیری سونے روزے والیا, اساں تے دوارا تیرا کعبہ بنا لیا, تیری قبر کو ہم نے کعبہ بنا لیا, تیرے دوارے کو ہم نے کعبہ بنا لیا. اساں تے دوارا تیرا کعبہ بنا لیا, ساڈا حج ہوندا لے کے تیرے روزے دے پھیرے. ہمارا حج ہوتا ہے جب تیری قبر کے گیڑے پھیرے مار لیتے ہیں, چکر مار لیتے ہیں. لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں, بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, اہل ایمان ان کا حج وہاں پہ ہوتا ہے. ہم سستا والا حج کر لیتے ہیں, پیر کاما والی سرکار کی قبر کا طواف کر لیتے ہیں. یہی ہمارا کعبہ ہے اور یہیں پہ ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کاما والی سرکار کے بندے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, پیر کی طرف متوجہ ہو کے پکار رہے ہیں, ارے او بھائی جو اپنی بیوی کے آنسو نہ چپ کر خوش کروا سکا, اپنے بچوں کے نہ کروا سکا, وہ تمہیں کیا عطا دے گا. سچ کہا تھا میرے رب نے, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے, ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ایک پیر صاحب ہے, پیر حلوے والی سرکار, حلوے والی سرکار, اس حضرت کا نام ہی ہے. ان من گھڑت بھیڑیوں کو پوجنے والوں سنو, قرآن کریم آواز لگا کے تمہیں بتا رہا ہے, ان الحکم الا للہ. حکم کس کا ہے, آرڈر کس کا ہے, بادشاہت کس کی ہے, شہنشاہ اعظم کون ہے, وہ اللہ ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, فرما روائی ساری اللہ کے لیے, اس نے حکم دیا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہو سکتی؟ ہماری باتوں سے کسی کو دکھ ہو, اللہ کی قسم جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے مریض کو تکلیف ہوتی ہے, جب انجیکشن لگتا ہے سوئی اندر جانے کا درد تو ہوتا ہے, لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اسی ڈاکٹر کو انسان دعائیں بھی دیتا ہے. اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے ان جملوں پہ سوچئے, جن لوگوں کو آج ایک اللہ کے مقابل پوجا جا رہا, کیا یہ آپ کی طرح کے انسان نہیں ہے؟ کیا یہ روٹی نہیں کھاتے؟ کیا ان کا پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی؟ کیا یہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ یہ سارے ماجرے, یہ تو آپ کی طرح کے مجبور انسان ہے. یہ اللہ کے مقابل شریک کہاں سے بن بیٹھے؟ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ذالک الدین القیم, یہ مضبوط سیدھا وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثریت لوگوں کی اس دین کو سمجھتی نہیں ہے, اس دین کو پہچانتی نہیں ہے.